بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کیسا گزر رہا ہے آپ کا رمضان؟ جی جناب، تو آج ہم لوگ آئے ہیں اپنے گاؤں میں دادوں کے ساتھ افطاری کرنے کے لیے، اور میں نے سوچا آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں۔ ہمت نہیں ہو رہی تھی دور تک جانے کی، نہیں تو آپ کو ساری دکھاتی۔ کھیتوں میں گندم پک چکی، اور یہ میری تائی نے جو ہے وہ بکری کے بچے پالے ہوئے ہیں اور یہاں پہ صدف اور مون جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ یہ لیں جی، یہ تو مرغیوں والے دربے میں گھسا ہوا تھا، اور افطاری کا ٹائم ہو رہا تھا، اس لیے ہم لوگ کچن کی طرف آ گئے۔ تو یہ دیکھیے جناب، گاؤں کا کچن ایسا ہوتا ہے، میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہو کبھی۔ اور لکڑیوں پہ جو ہے وہ میں چکن کا سالن بنا رہی تھی سحری کے لیے۔ میں نے سوچا آج آپ کو یہ بھی دکھا دیتے ہیں کہ یہاں پہ کھانا کیسے بنتا ہے۔ اچھا، ہمارے گاؤں میں جو ہے وہ چیڑ کے درخت کی لکڑیاں ہوتی ہیں، اور یہ آپ کو باسکٹ پہ سائڈ پہ پڑے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، اس کی کونس وہ ہم لوگ چلاتے ہیں جو ڈرائی ہوتی ہیں یا جو ٹوٹ چکی ہوتی ہیں۔ اس طرح کے چولہے ہوتے ہیں ہمارے گاؤں میں۔ بہت پیارا لگتا ہے یہ سب، مجھے تو یہ کچن ہی بہت اچھا لگتا ہے، دل کرتا ہے کام کرنے کو گاؤں جا کر۔ یہ دیکھیے، تھوڑا آگ جلانا ٹرکی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ میرے دادا ابو کو جنت نصیب کرے۔ آگ جلانا مجھے انہوں نے سکھائی تھی، یہ جب بھی اکثر کوئی کھانا وغیرہ بنانا ہوتا تھا، جب مجھے آگ جلانی نہیں آتی تھی، لکڑیاں جلانی نہیں آتی تھیں، تو وہ پاس بیٹھ کے تو آگ جلایا کرتے تھے کہ تم کھانا بناتی رہو اور یہ میں خود دیکھ لوں گا، تمہاری ہیلپ کروں گا۔ یہ گاؤں کا گھر، اور صحن میں جناب کچن کے بالکل ساتھ جو ہے وہ ایپریکاٹ کا درخت لگا ہوا ہے، میرا فیوریٹ فروٹ۔ جب یہ پک جائے گا تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی کہ یہ بہت پیارا لگتا ہے صحن میں، بہت مزے کا۔ اور یہ سامنے کیاری میں آپ کو پالک، پودینہ، ہرا دھنیا لگا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ اور یہاں پہ جو ہیں وہ چھوٹی پھپھو بنا رہی تھیں چنا چاٹ، انہوں نے ساری چیزیں کاٹ کوٹ کے اور مکس کر لی ہیں۔ چٹپٹے کھانے تو پھپھو کے فیورٹ ہیں۔ آپ لوگ میری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اس سے کچھ نہیں، صرف میری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ یہ جناب میری ہانڈی کا مسالہ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے، اور آگ دیکھیں کیسے مجھے چاچی نے سیٹ کر کے دی، میرے سے نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہاں پہ پکوڑوں کا مسالہ تیار کیا جا رہا ہے، یہ گھر کی ساری چیزیں اس میں شامل ہو رہی ہیں، پالک بھی ہے، ہرا پودینہ بھی ہے، اور ہری مرچیں بھی، یہ سب چیزیں گھر کی ہیں۔ اور انار دانے والے تو پکوڑے جو ہیں وہ بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں، بہت مزے کے ہوتے ہیں، چٹپٹے سے، منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ بہت مزہ آتا ہے گاؤں میں افطاری کرنے کا، ہر سال انتظار ہوتا ہے ہمیں کہ کب ہم لوگ گاؤں جائیں گے، کب سارے ایک ساتھ مل بیٹھ کے کھائیں گے۔ اور یہاں پہ پھپھو جو ہیں وہ اب اس میں بیسن ایڈ کر کے ہاتھوں سے اس کا جو ہے نا کچومر نکالیں گی، اور یہ انہوں نے ہرا نہیں خشک دھنیا ڈالا۔ تو جناب یہ ہو رہا ہے پکوڑوں کا بیٹر ریڈی۔ میں ساتھ ساتھ ہانڈی بنا رہی تھی، ویڈیو جو ہے وہ میں نے اپنی سسٹر سے کہا کہ آج تم ریکارڈ کر لو، اور میں نے بعد میں وائس اوور کر لیا کیونکہ ٹائم اتنا نہیں تھا، گیسٹ بھی تھے گھر پہ۔ یہ ہمارے گھر میں ایک چھوٹی سی کیٹو ہے، میری سونیا چاچی کی لاڈلی، خود تو کراچی گئی ہوئی ہیں لیکن یہ بیچاری یہاں پہ اکیلی رہ گئی ہے اور یہ سلنڈر پہ جو تھا وہ پھپھو نے پکوڑے فرائی کیے، اور کیونکہ گھر پہ چھوٹی سی قرآن خوانی بھی تھی، اس لیے ہمیں تھوڑا ٹائم پہ ریڈی کرنا تھا سب کچھ۔ اچھا، گاؤں میں وہی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں شہروں میں بھی اویلیبل ہوتی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں وہاں پہ جا کر بنانا، اور وہاں پہ جو چیز پکتی ہے اسپیشلی آگ پہ، لکڑیوں پہ،
اس چیز کا ذائقہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. آپ کتنی بھی کوشش کر لو یہاں پہ وہ ذائقہ کبھی نہیں ملتا. یہ جناب ہو گئے پکوڑے ریڈی، اور ان کو پپو جو ہے وہ پیپر پہ نکالیں گی تاکہ ایکسٹرا آئل ایبزارب ہو جائے. تو میں ہلکی پھلکی سی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہی تھی، ساری ڈیٹیل ویڈیو شیئر کرنا پاسبل نہیں تھا. یہ میں یہاں پہ میرا سالن آلموسٹ ریڈی ہو گیا تھا، اور یہ ہمارا افطاری کا جو ہے وہ ٹائم ہو گیا، اور لیڈیز کا یہاں پہ ہم لوگوں نے دسترخوان لگایا.